اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک اور الف لام میم سجدہ پڑھنے والا۔ سورۃ الملک سب کو پتہ ہے؟ سورۃ الملک کہاں ہے؟ جی آپ نے الف لام میم سجدہ اس کے بارے میں پتہ ہے؟ دیکھیں پارہ تو یاد نہیں ہے، سورہ بھی یاد نہیں ہے ہم کو کہ کتنے نمبر ہے، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ ملک 67۔ ہاں وہ تو 67 الف لام میم سجدہ۔ سورہ نمبر 32 ہے غالباً۔ 32۔ ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں۔ 32 سورہ 32 اینڈ سورہ 67، ٹھیک ہے، سورہ نمبر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سورہ ملک کی جو آیت سورہ نمبر ہے وہ 67 ہے، اینڈ سورہ الف لام میم سجدہ کی جو ہے وہ 32 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا دیکھیں ایک بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، فضیلت کی احادیث جب بھی ذکر کرنے لگتے ہیں تو ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ فضیلت کی احادیث جو ہے آپ کو یعنی وہ اعمال جو فرائض کے علاوہ ہیں، ہے نا، فرائض کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ آپ کو اس میں فضیلت آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی ایسا کرو گے اتنا پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، یہ کرو گے تو وہ عذاب نہیں ہوگا، یہ کرو گے تو اس سے بچ جاؤ گے، اس پہ اتنی نیکی ہے، آئی ہے، بہت ساری آئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ فضیلت کی احادیث کو فرض سے اوپر درجہ نہیں دینا ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب آپ اگر ہم یہ بولا ہے تو آپ لوگ فوراً سے بولیں گے کون دے رہا بھائی فرض کا درجہ، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی نہیں دیتا ہے، دل سے نہیں دیتا، لیکن عمل سے دیتا ہے۔ وہ کیسے دیتا ہے کہ آپ کو فرائض پہ کیا ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے وہ فرائض کو، یا اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اسٹک کر جاتا ہے کس کی طرف، فضیلت کی احادیث کی طرف، کہ بھائی اتنا پڑھ لیں گے تو اتنا نیکی ہو جائے گی، اتنا کر لیں گے تو اتنا نیکی ہو جائے گی، وہ جب پڑھ لیں گے تو وہ عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ ہوگا، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، عمل الصالحات، یعنی آپ کو فرائض مومن along with the اپنی پہچان کیا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس پر جو آپ کو بنی الاسلام علی خمسن، جو 5 اللہ نے شرائط لگائی ہیں، وہ شرائط اگر اس پہ پوری ہوتی ہیں، جس میں سے 3 تو آپ کو ضروری ہیں، نماز روزہ تو ہر حال میں ضروری ہے، آپ کو حج و زکوٰۃ، وہ جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے وہ تو ہے، یہ 3 جو آپ کو ہر حال میں ضروری ہے، ہر انسان پہ کرنا ہے، اور باقی حج و زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو صاحب نصاب کے لیے، تو یہ بھائی کوئی کرے نہیں، اس کی پابندی نہیں ہو اس کے اندر، اور وہ فضیلت کی احادیث کے اوپر اسٹک ہو جائے، تو پھر یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا پتا کہ وہ نا آپ کو پکڑ جو ہے آپ کی فرائض پہ سب سے پہلے ہونی ہے نا، پوچھ کس کی ہونی ہے سب سے پہلے، صلاح کی سب سے پہلے پوچھ ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرائض آپ ادا کریں، ٹھیک ہے، تمام فرائض جو ادا کریں، گناہوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ نمبر سٹیپ سیکنڈ کیا ہوگا، سب سے پہلے کیا ہوگا، ایمان باللہ، ایمان لانے کے بعد ایمان جو بھی چیزوں کا تقاضا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس پر ایک یقین والی کیفیت، یہ نہیں کہ نا بس میرے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے، وہ ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ ایمان اس لیول کا ہوتا ہے، پھر ماں باپ جس ڈائریکشن میں چلتے ہیں بال بچہ اسی طرح سے چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان وہ لیول سے ہونا چاہیے کہ آپ لاشعور سے باشعور کی طرف آ جائیں، یعنی آپ کا شعوری ایمان ہو، یعنی آپ کا یہ ذاتی فیصلہ ہو کہ یس آئی ایم مسلم۔ اللہ نہ کرے کسی کی فیملی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ایک بچی اس میں بہت زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا نیک بناتا ہے، سارے گھر بھر نیک تھے، لیکن کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ سارے گھر بھر جو ہے نا وہ غلط ٹریک پہ چلے گئے، یا آپ کو اللہ نہ کرے ایک مثال دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان سے وہ پھر گئے یا کچھ بھی ایسا، لیکن وہ ایک بچی جو ہے اس کو اللہ نے اس طرح سے سمجھایا، شعوری ایمان دیا، یعنی وہ اپنے مطلب سے جو ہے نا اسے پڑھا سمجھا، اور پھر وہ یہ جانا کہ بورن مسلم تھی وہ، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا شعوری ایمان، جانا، پڑھا، تعلیم لی، قرآن کا علم لیا، ٹھیک ہے، احادیث کو سمجھا، تو اس کے بعد پھر وہ شعوری کیفیت کے ساتھ، تو پھر وہ شعوری ایمان جو آئے گا اس کے اندر، تو وہ اس سٹیج پہ بھی، جبکہ اس کے ماں باپ ایک وقت تھا کہ مسلمان تھے اور وہ مسلمان
نہیں رہے تو بھی وہ جو ہے وہ آپ کو ماں باپ کا والا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا. وہ بھائی بولے گی کہ نہیں بھائی اللہ ہے اور اللہ کا جو ہے وہ آپ کو جو اسلام ہے وہ مطلب ٹرو ہے, چاہے اس کا میرے وہ ساتھ کوئی دے یا نہ دے. ٹھیک ہے, اگر ہم آج اکیلے ہیں تو ہم آج اکیلے ہی صحیح, لیکن اللہ کے راستے پہ ہم کو چلنا ہے اور ہم کو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, صراط المستقیم کو. ٹھیک ہو گیا. تو شعوری ایمان جب جگ جائے پھر اس کے بعد فرائض کے اوپر آئیں گے. فرائض کے ساتھ بعد نہیں, فرائض کے ساتھ کیا ساتھ چلے گا؟ گناہوں سے اجتناب چلے گا. کیا چلے گا؟ گناہوں سے اجتناب چلے گا. جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر آپ تیسری پوزیشن آپ کی آتی ہے کہ آپ فضیلت کی جو چیزیں ہیں, نوافل جو ہیں وہ آپ کریں اور خوب کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, خوب کریں, جتنا اس میں آگے بڑھ جائیں تو اتنا اچھا. ٹھیک ہے, جتنا اپنا سٹیج اپنا مقام بڑھا لیں اتنا اچھا. لیکن کوئی دو اوپر کی جو چیز ہے وہ کر ہی نہیں رہا ہے, اور تھرڈ پہ جو ہے پھلانگ رہا ہے, وہ ڈائریکٹ اسٹیپ مار رہا ہے وہ. تو یہ بالکل بے تکی سی بات لگتی ہے نا کہ آپ دیکھیں سیڑھی جو ہے وہ آپ کو کیا ہوتی ہے, فرسٹ اسٹیپ رکھیں گے اور ڈائریکٹ اب چھت پہ چڑھ جاتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا نا. تو فطری جو چیزیں ہیں اس سے بھی آپ اندازہ لگاتی ہیں, آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھے گا تو بھائی وہ پورا چھت پہ چڑھ سکے گا. ٹھیک ہے, تو پھر ویسے ہی آپ کو مثال ہے نیکیوں کی, آپ کو ایمان کی مثال ہے. تو فضیلت کی احادیث جہاں بھی پڑھی جائے, جیسے بھی پڑھی جائے, وہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ فرائض کی پابندی والا انسان کر سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فضیلت کی احادیث کو ڈیگریڈ کر دے رہے ہیں یا یہ کہہ دے رہے ہیں کہ فرائض والا جو نہیں پابند ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. کہنے کا مطلب میرا وہ نہیں ہے. ثواب ملے گا نہیں ملے گا وہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں جان رہا, امید ہی رکھتا ہے نا انسان, معاملہ ہی کوئی نہیں جا رہا, رزلٹ تو وہ نکلتا ہے وہ وہاں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو جو طریقہ کار بتایا گیا اس سے تو اندازہ لگتا ہے نا کہ آپ تو بھائی مین جو کام ہے وہ کر نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو ممکن ہے کہ کیا ہو, آپ کی پکڑ ہو, اس سے اندازہ تو لگاتا ہے نا. آپ ایک طریقہ ہے, ایک نہج ہے, ایک بتایا گیا ہے آپ کو کہ یہ بھائی یہ طریقہ ہے, اس طرح سے جو ہے نا, اس اینگل سے اس طرح سے مڑنا ہے, اس طرح سے اچھلنا ہے, اس طرح سے یہاں پہ سلو موشن سے چلنا ہے, اس طرح سے یہاں پہ فاسٹ چلنا ہے, واٹ ایور سارے رولز بتائے گئے ہیں نا, اپ اینڈ ڈاؤنس بتایا گیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ پریکٹیکلی اسے کر کے دکھایا ہے نا. تو ہم اپنی چلائیں گے, اپنی کھوپڑی چلائیں گے اور اپنی عقل دوڑائیں گے نہیں, ہم ایسے نہیں, ایسے کر لیں گے اور اللہ سے بہت امید ہے اور اللہ غفور رحیم ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تو یہ دیکھیں آپ کو غلط ملت کرنا ہے. جہاں پہ اللہ کو نا پکڑنے والی جو ہے نا حساب آپ کر رہے ہیں کام, وہاں پہ آپ غفور الرحیم والی صفت لے آتے ہیں. تو یہ بھائی آپ کے من کا جو ہے نا وہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کے من کی پھر وہ جو ہے نا چیزیں ہیں, آپ ہے نا گمان وہ ایسا کیے ہوئے, ورنہ معاملہ کچھ مختلف ہی ہونے والا ہے, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ان سب چیزوں سے کشادہ ہونا چاہیے, ذہن بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے بولا گیا ہے ایمان میں داخل ہونے کے لیے اور جو طریقہ اپنانے کے لیے, جس طرح سے جو اسٹیپ لینے کے لیے بولا گیا, جتنا لینے کے لیے بولا گیا, جس گھڑی لینے کے لیے بولا گیا, آپ کو ویسے ہی لینا ہوگا, اپنی جو ہے عقل نہیں دوڑانی ہوگی. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تب ہم فضیلت کی احادیث کے اوپر دیکھیں گے, پڑھیں گے اور پھر عمل کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. تو یہ فضیلت کی احادیث میں سے ایک حدیث آ رہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسا کہ بتایا آپ کو, سورہ ملک سورہ نمبر 67 and الف لام میم سجدہ سورہ نمبر 32. پڑھنے والا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا. ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے. خیمہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک انسان ہے جو سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے. پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورہ ختم کر دی. یہ واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب روکنے والی ہے اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچا رہی ہے, اس پڑھنے والے کو عذاب سے بچا رہی ہے اللہ کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک سورہ ایسی ہے جس کی 30 آیات ہیں. اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ جیسے ابھی ہم 5-10 منٹ جو ابھی ہم آپ کو سمجھایا نا, اس کو رکھتے ہوئے مد نظر رکھنا ہے.
ٹھیک ہے. صرف آپ کو فضیلت کی احادیث پہ سٹک نہیں کر جانا کہ بھائی یہ تو اتنا اجر ہو گیا، بس یہ ہو گیا، بس اسی سے بیڑا پار ہے. ٹھیک ہے، اپنی عقل نہیں دوڑانی ہے، بار بار بول رہے ہیں. تو سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا. پھر فرمایا کہ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. حضرت خالد بن معدان تابعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اللہ سے جھگڑیں گی، اور دونوں میں سے ہر ایک کہے گی کہ اے اللہ، اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والے پر پھیلا دیں گی اور اسے عذاب قبر سے بچا لیں گی. ان دونوں صورتوں کو عذاب قبر سے بچانے میں بڑا دخل ہے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر نہ سوتے تھے. فائدہ: جس طرح سورہ الف لام میم سجدہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں، بہت زیادہ بچانے والی ہیں، اس طرح چغل خوری کرنا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ دونوں فعل عذاب قبر میں بہت زیادہ مبتلا بھی کرتے ہیں. اب بات سمجھیے گا. اب یہاں پہ بات اگر بولی دی ہے رائٹر نے تو ہم سمجھا دیں ذرا ایک بات کہ فضیلت کی احادیث کے متعلق سے آپ کو جو ہے نا خوش فہمی کا شکار جو ہو جاتا ہے. عام طور پہ آپ کو مسلمان ایسے ہی ہو جاتے ہیں. شیطانی حرکت ہوتی ہے یار، ہم کیا بولے کہ شیطان بہت زیادہ شاطر ہے. آپ یقین نہیں کر سکتی ہیں، شیطان اتنا عقل مند ہے، اتنا وہ ایکسپیرینسڈ شدہ ہو گیا ہے. ایک عرصہ اس نے گزارا ہے نا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ ہے، اور سوچے کہ اس وقت سے لے کے آج تک وہ کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا اس نے. وہ ویک پوائنٹس ہر آپ کو بنی آدم کا جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کو گناہ کے جھانسا دے کر وہ گناہ نہیں کروانا، بلکہ نیکی کا جھانسا دے کر جو ہے نا وہ آپ کو گناہ کروانا ہے. اور آپ یقین کریں کہ ابھی کے دور کا جیسے نا انسان ماڈرنائز ہو گیا ہے نا، تو شیطان کی شیطانی چال بھی جو ہے نا وہ بھی ماڈرنائز ہو گئی، اپ ڈیٹ ورژن آ گیا اس کا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب وہ دور نہیں رہا کہ شراب مت پیو، شراب گناہ ہے تو نا مبتلا ہو گئے، پی لیا، یہ وہ ساری چیزیں نہیں. اب وہ دوسری چیز ہو گئی، برانڈ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، وہ شراب نہیں، ملی بھی شراب وہ کچھ اور چیز ہے، لیکن وہ کام وہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیں، ہمیں اپنے دور کے حساب سے دیکھنا ہے نا. ظاہر بات ہے ہم اپنے دور میں جی رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کبھی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اس دور میں کیوں، ویسے کیوں. اللہ کے فیصلے میں کبھی کیوں کا سوال نہیں، اللہ کی حکمت ہوئی ہم پیدا ہوئے اس دور میں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے، ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا نا کہ ہمارے دور میں اپ اینڈ ڈاؤنس کیا ہیں، فتنے کیسے ہیں، اس کے بارے میں تعلیم لینا، سیکھنا، سکھانا، شیطانی چالوں کو سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بچتے بچاتے چلنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چیزوں کو سمجھ میں کیسے آپ کو آئے گی، کیسے سمجھ میں آئے گی شیطانی چال دیکھ لیں. آپ کو بتا دے رہے ہیں ہم دو ٹوک لفظ میں کہ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن آپ کا سب سے بڑا اور افضل معجزہ ہے، اور قرآن آپ کو تمام معجزے جو دیے گئے نبیوں کو ان سے افضل ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے نا، سبحان اللہ، جس کے بارے میں آپ کو بہت لمبی حدیث ہے، ہم اس کو روایت کرنے لگے تو ایک لمبا ہی لیکچر ہو جائے گا کہ آپ کو وہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، ان کا ہم تھوڑا سا ٹکڑا ہم بس بتا رہے ہیں، حدیث کا اپنے مفہوم میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، بہت بڑا فتنہ آئے گا، بہت بڑا. یہ غالباً ادھر ہی اشارہ تھا، یعنی ہمارے دور کی طرف اشارہ تھا. تو اب ظاہر بات ہے کہ صحابہ تو ایسے نہیں تھے، ہمارے طرح تو تھے نہیں کہ بھائی اچھا فتنہ آئے گا، کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کب آئے گا، فلاں سوال. یعنی جو بھی سوال ہے انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے، چینج سے ریلیٹڈ نہیں ہے. قربان جائیں ان صحابہ اکرام پر جنہوں نے سوال بھی کیا تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوا وہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سوال بس ایک سمپل سا سوال کیا، مل مخرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس راستہ بتا دیجئے کہ نکلیں گے کیسے اس سے. ٹھیک ہے، بات پوائنٹ پہ کیجئے. مطلب سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو کتنا مطلب خوبصورتی کا سوال ہے، اور جواب دینے والا بھی خوبصورت، سبحان اللہ، جواب بھی خوبصورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لمبا لیکچر دیا؟ نہیں. رات بھر جلسہ؟ نہیں. لمبا خطبہ؟ نہیں. صرف ایک لفظ، کتاب اللہ، بس اتنا سا جواب، کتاب اللہ. ٹھیک ہے، مزید اس کا تھوڑا سا کتاب اللہ کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی کیوں کتاب اللہ بھائی یہ ہوگی،
کیوں کتاب اللہ صرف آپ کو فتنوں سے بچا لے گی؟ تو وہ بولا کہ کتاب اللہ میں کیا ہے، تمہارے سے پہلے قوموں کے تذکرے ہیں، تمہارے سے آنے والے بعد کے تذکرے موجود ہوں گے. ہاں تمہیں تھوڑا سا ڈیپ ریسرچ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، تم اس پہ نہیں رہ جانا، اسٹک نہیں کر جانا کہ ہے نا وہ معنی پہ اور تفسیر والا جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، ہم نہیں سیکھیں گے دوسرے سے سیکھیں گے، وہ والی بات. مولوی والا دین کیا ہے نا، بس وہ مولوی کو ہی دے دیتے ہیں کہ بس وہی قرآن سمجھ سکتا ہے سمجھا سکتا ہے، ہمیں نہیں ہے، ہمیں اس سے سر کو نہیں. بھائی ہم کیا، ہم اتنا جاہل آدمی ہم قرآن سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، کیا کیا ذہن میں شیطان بیٹھا دیا ہے. آپ بتائیں کہ ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا اگر قرآن کو، تو آپ بتائیں کہ پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کیوں کہتا ہے قرآن؟ there is something wrong نا in our مطلب سوچ، ہماری سوچ میں کچھ غلط ہے نا. قرآن تو غلط نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی ایسا کسی کا ایمان نہیں، گنہگار سے گنہگار انسان کا بھی یہ ایمان نہیں ہوگا مسلمان کا، ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں غلطی کہاں ہے؟ ہماری سوچ میں، ہمارے نظریے میں غلط ہے، ویژن جو ہے وہ غلط ہے ہمارا نظریہ قرآن کے تئیں. اور یہ کس نے بنایا؟ سبحان اللہ، شیطان نے بنایا، شیطان نے بنایا. آپ دیکھیں گے کس طرح سے ماڈرنائز ہوا ہے وہ. نہیں تم نہیں سمجھ سکتے ہو، تم اتنا قرآن افضل ہے یار، تم عام انسان ہو، بالکل نہیں سمجھ سکتے، تم ایسا نہیں، گناہ سے بچنا سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑا اس سے گناہ کروا رہا ہے، آپ دور کروا رہا ہے آپ کو قرآن سے، سبحان اللہ، تاکہ وہ جان رہا ہے کہ جس دن قرآن کو یہ قوم جان گئی اس دن تو اس کو پتہ چل جائے گا یار یہ تو دین ہی کوئی اور ہے، اور ہم نے جو اپنایا ہوا وہ دین ہی کوئی اور ہے. سبحان اللہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہ بالکل نہیں چاہتا، ٹھیک ہے. تو بولا کہ کتاب اللہ اور یہ کہ آپ کو اس میں تم سے پہلے والوں کی خبر موجود ہے، تم سے بعد والوں کی خبر موجود ہے، تمہیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ ہم کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں کیسے ہو گیا یار، ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ مولوی تک یہ کیوں ہو گیا سمت. میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم مولوی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اسکالرس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، مقصد وہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے کسی کو ڈیگریڈ ہم کیوں کریں گے، میرا ذاتی پھڈا ہے کیا کسی سے، ہم کیوں ڈیگریڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ حرکت بھی اچھی نہیں ہے بالکل. تو آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت میں روگ جو لگ گیا، ہم اس پہ پریشان ہیں کہ یہ روگ لگا کیسے. سبحان اللہ. آپ اپنی آئی کیو اگر دوڑائیں، آپ ہم کو جواب دے دیجئے صرف اتنا کہ ایک کافر جو ہے وہ ٹرانسلیشن، وہ قرآن کو پڑھ کے وہ ایمان لے آ رہا ہے یار، اور تم مسلمان ہو کے، اہل القرآن ہو کے تم کہتے ہو کہ نہیں سمجھ پائیں گے ہم قرآن کو. یہ مطلب کیا ہے یار، کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے اسکالر کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اسکالر کی تفسیر بھی نہیں چھوڑیں گے، ترجمہ بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اسٹک تو نہیں کریں گے نا کہ نہیں اسی کے ذریعے سے ہم کو نہیں سمجھنا ہے بس. یہ غلط بات ہے نا. ہم ٹرائی کریں گے نا، عربی سیکھیں گے نا، کیوں نہیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے. تھوڑا ٹف ہے، تھوڑا دیر لگے گا، کوئی مسئلہ نہیں، لگے رہیں گے اس میں. اللہ کے یہاں یہ تو حجت رکھ سکیں گے نا کہ میں نے تیری زبان کو سیکھنے کی کوشش کی. اب بتائیں نا کہ کوئی ایسا انسان ہے، انگریز ہے، اور کسی ایسے انسان سے بات کر رہا ہے جو انگریزی جانتا ہے، وہ انڈین ہے، اس سے بات کر رہا ہے کہ بھائی اس انسان کو، تھرڈ پرسن کو جو کہ ہندی جانتا ہے، انگلش نہیں جانتا، اس کو یہ ساری بات انگلش میں اس سے بات کر کے پھر سمجھا دیا. تو وہ انسان جو بولے گا اس کو، جو انڈین ہے، جو انگلش جانتا تھا، وہ انگریز کی بات بولے گا، اس کا اثر جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کر کے، اور جو انگریز نے اس کو بولا ہے، جو انگریزی سمجھ رہا ہے، اس کا اثر، بتائیے کہ دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بتا دیجئے خود ہی. اقبال کی شاعری جو ہے، پوئٹ کی جو شاعری ہوتی ہے، ہم آپ کو پوئم نہ سنا کے ہم بولے کہ نہیں بھائی پوئم مت سناؤ، ایسا ہے کہ تم اس کا بتا دو کہ کیا مطلب ہوتا ہے. واہ رے واہ، یہ تو پوئم کا آپ نے پورا جو ہے نا مطلب روح ہی نکال دیا. پوئم کی اڑا دی. مطلب ہم مثال دے رہے ہیں قرآن سے نہیں، سوری، مطلب کہنے کا ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی چیز کی اصل سے اگر آپ ہٹا دیں گے اس کو تو پھر وہ مزہ نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا. اور آپ ہے نا، آپ گرامر والوں سے پوچھیں گی، صرف آپ یقین کیجئے گرامر والوں سے پوچھیں گی تو ان سے آپ پوچھیں کہ کیسے آنسو جھر جھر گرتا ہے کہ یار قرآن کیا چیز تھی، کتنا ضروری ہے اس لینگویج کو سیکھنا. سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے کہ دل پہ نازل ہو رہا ہے قرآن، خود محسوس ہوتا ہے بس ہم ہیں اور میرا رب ہے کلام کر رہا ہے. سبحان اللہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ایک بیماری لگی ہے کہیں نہ کہیں امت میں. اور یہ قرآن، یہ جو ہے نا شیطان نے یہ چال چلی بڑی زبردست ماڈرنائز کر کے. تو یہ ہم کیا بتا رہے تھے، دیکھیں بات کیا ہم سے کہاں نکل گئی. تو یہ نا بول رہے ہیں کہ کتاب اللہ تم سے پہلے والوں کے لوگوں کے بارے میں اس میں کہانیاں، مطلب قصے ہیں عبرت والے، اور تم سے آنے والی بات کی خبر موجود ہے، آنے والی بات کی خبر موجود ہے. اچھا، تمہارے بارے میں جو اختلاف ہوگا تم لوگوں کے بیچ میں، اس کا حکم موجود ہے قرآن میں، فیصلہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ قرآن پڑھیں گی ڈائریکٹلی اور آپ کو ساری چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں، قرآن ہے نا، اگر قرآن ہے، قرآن آپ کو حکم ہے، یعنی آپ کو
جیسے کنسٹیٹیوشن سمجھتی ہیں، کنسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ پریمبل لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ بھی آر دا انڈین آف فلانا، اور یہ کیا ہوتا ہے جی کہ یہ باؤنڈ ٹو ڈو دس اور ٹو ڈو ڈونٹ، اور یہ وہ لکھا رہتا ہے نا وہ ساری چیزیں. وہ آپ کو کیا ہے؟ وہ آپ کو کنسٹیٹیوشن قرآن ہو گیا. ٹھیک ہے، اورلی حکم ہے، یعنی آپ کو اورل یعنی سمجھ لیں کہ قرآن ہے. اب اس کو پریکٹیکل کس نے کر کے دکھایا؟ میرے نبی نے کر کے دکھایا نا. تو آپ بتائیں کہ آپ کو کس کے، پھر آپ کو تفسیر کون بتائے گی؟ قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ سیرت، پریکٹیکلی سیرت، اور آپ کو اورلی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے. ظاہر بات ہے، معلم ہے نا، نبی ایز اے معلم بنا کے آئے نا، امت کے لیے آئے تھے نا، تو وہ ایکسپلین کریں گے سبحان اللہ کہ بھائی یہ آیت کو ایسے نہیں، ایسے یہ مطلب ہے، اس کو ہم ایسے کر کے پھر عمل دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ قرآن آپ صرف ہے نا اس پہ قرآن کو صرف لے لیجیے گا اور بس. یہ بھی ایک فتنہ چلایا شیطان نے کہ ایک ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، پیشن گوئی کر دی تھی کہ دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں اس انسان کو جو صرف یہ کہے گا کہ ہے نا قرآن میرے آگے ہے، حدیث کچھ نہیں. دیکھیں نا کہ شیطان کتنا شاطر ہے، بات سے بات نکلواتا ہے، گمراہ کیسے کرتا ہے. یہ نہیں وہ لے، حدیث میں تو صرف کتاب اللہ تھا تو ہم کیسے حدیث کو لے لیں؟ بھائی اس حدیث یار آگے پیچھے دیکھو، تمام حدیثوں کو ملاؤ تو ضروری ہے نا. ایسا تو نہیں. اب دیکھیں نا، ایسا اگر ہم کرنے لگے قرآن کے ساتھ اگر ہم ایسے کرنے لگے کہ ایک ٹکڑا کو پکڑ لیا اور اس سے ہم ہدایت لے لیا، یہ غلط ہو جائے گا نا. آپ کو ہدی للمؤمنین بھی تو ہے قرآن میں، ہدی للمؤمنین، مؤمنوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہم وہی والا ٹکڑا لے لیں اور بولیں کہ نہیں ہدی للمؤمنین ہے. بھائی ہدی للناس تو آئی نہیں، مطلب ہدی للناس کیسے ہو سکتا؟ ہدی للمؤمنین کو لے کے ہم یہ آپ کو فیصلہ نکالنے کہ نہیں بھائی یہ تو ہدایت مؤمنوں کے لیے ہے، ایمان لائے گا جو اسی کو ہدایت ملے گی. نہیں، تم اور اوور آل پڑھو تو قرآن کو ہدی للناس بھی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو چاروں طرف سے دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے حدیث کیا کہہ رہی تھی، کہاں کیا ہے کیا نہیں ہے. اسکالرس آپ کو بالکل چلیں گے ساتھ ساتھ، لیکن آپ کو بھی تو کچھ کیپیبلٹی ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی تو سمجھ آئے، کچھ بجھائے، کہ بلائنڈ فالوئنگ صرف. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ کچھ تو آپ کو شعور ہونا چاہیے. آخر کیوں بولا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم؟ علم کی طلب تمام مسلمان پہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عورت ہو مرد ہو، تمام بالغ اور شعور ہونا، عقل والا ہونا اور بالغ ہونا جو ہے آپ کو ہر فریضہ ہے، ضروری ہے علم النافع لینا، اتنا کہ آپ کا دین جو ہے وہ شریعت کے اکارڈنگ جو ہے نا زندگی چل سکے اور آخرت بن سکے. ٹھیک ہے، تو آپ اتنا تو کیپیبل ہونا ہوگا نا. باقی پھر اسکالرس کو دیکھتے دکھاتے سمجھتے، آپ کی عقل ہے، آپ دیکھیں گی، غور فکر کریں گی، بھائی یہ اسکالر کا یہ مطلب ہے، یہ اسکالر نے یہ والے کہا اس طرح سے، یہ پھر آپ دیکھیں. آپ کے اندر خود آپ کو نفس پرستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا اس میں نفس پرستی نہیں ہونی چاہیے. نفس پرستی اگر رہے گی تو وہ بھی پھر غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ نا انسان اپنی نہ نکالے گا کہ میرے فائدہ کہاں سے نکل رہا ہے، وہ والی بات نکالو. ٹھیک ہے، وہ اسکالر کا وہ مطلب نکالو، نہیں وہ بھی غلط بات ہو جائے گی. نہیں، آپ نے بالکل خالص ہونا ہے دل سے، صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کے خوف کے لیے. ہم کو کچھ نہیں پتا، میرا فرقہ نہیں پتا، کیا حنفی کیا شافعی کچھ نہیں پتا ہم کو. واٹ ایور از حق آئی ایکسیپٹ دیٹ. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے بس. ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس نظر سے دیکھ اگر پڑھیں گے انشاءاللہ تو بالکل ڈیفینیٹلی قرآن جو ہے نا ہدایت دے گی. اور پھر نا تمام جو اسکالرس کے وہ دیکھیں گے، وہ چھان بین پرکھ کے اس کے بعد جو ہے نا بھائی فلاں اسکالر کا میرے کو اس معاملے میں یہ والا جو ہے نا حدیث سے ریلیٹڈ میرے کو یہ ٹھیک لگتا ہے، بھائی ہم میرے دل کے نزدیک، یہ میرے ایمان کے نزدیک صحیح ہے، تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. اچھا ایکسیپٹ بھی کر لیں گے تو کیا مطلب؟ بھائی مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ میرے کو یہ صحیح لگتا ہے، باقی ہم یہ کہیں کہ بھائی میرے ہی کو جو سمجھ آیا وہی ہم بس صحیح ہے ہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں اس کے آگے. باقی جو میرے سے اختلاف رکھ رہے ہیں وہ بالکل جاہل ہیں، گنوار ہیں، وہ مطلب کیا کیا لوگ بنا دیتے، جہنمی بنا دیتے. یار کیا ہے یار، تذلیل مسلم کہاں سے جائز ہو گئی؟ مسلمان کو ذلیل کرنا دین کے نام پہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی میرے؟ تم بیٹھے ہوئے ممبر مسجد پہ، مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوا تم ذلیل کر رہے ہو ادر فرقے والے کو. کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم اپنا کام کرو نا. تم اتنا کہو کہ بھائی میرے کو یہ سمجھ آیا، میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور آپ کو بھی یہ بول رہا ہوں کہ یہ ایکسیپٹ کریے. یہ نہیں بول رہا ہوں بھائی میرے کو یہ سمجھ میں آیا، بھائی آپ کو مشورتاً یہ بات بتا دے رہا ہوں. آپ کو اگر دیکھ لیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، پڑھیں، آپ سمجھیں، آپ بھی دیکھیں. ایسا نہیں کہ آپ بھی اندھا والی بات ہو جائے، بلائنڈ فالوئنگ والی بات ہو جائے. پڑھیں سمجھیں، اگر آپ کو میری رائے ٹھیک لگتی ہے تو قبول کر لیں، باقی آپ کو دیکھ لیں کس جس کا بہتر. یہ ہوتا ہے امت پناہ. تو یہاں تو شیطان نے دین کے نام پہ جو ہے نا امت کو توڑوا دیا. ٹھیک ہے، نہیں ہم ہی صحیح ہیں بس، اس کے آگے کوئی ہے ہی نہیں ہے. یار یہ نہیں تھا صحابہ کرام میں. صحابہ کرام میں آپ کو کیا لگتا ہے اختلاف نہیں تھا؟ اختلاف نہیں تھا نا، لیکن کیسے اخوت تھی، کیسے محبت تھی، کیسے آپس میں یہ تھا. تو مسلمانوں کو یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ سود پہ خوب بیان کرو،
سود کو خوب بولو کہ نہیں سود کھانا حرام ہے, سود نہیں کھاؤ, نکالو اس کا پرسنٹ, اور یہ وہ ساری چیزیں. یہ نظر نہیں آتا مسلمانوں کو کہ ہے نا مسلمان کو ذلیل کرنا پبلکلی سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ کیوں یاد نہیں رہتا مسلمان کو؟ کیوں ایک حدیث کو لے کے بیٹھ جاتے دوسرے حدیث کو نہیں دیکھتے؟ تو دیکھنا ہے چاروں طرف سے, آنکھ بند کر کے گونگا بہرا بن کے نہیں کرنا ہے کہ نا وہ بہت لوور انسان جس کو بالکل ہی کچھ نہیں آتا, جس کو مطلب ایک دم اسلام ایریا میں رہتا تھا, کچھ بھی نہیں جانتا الف بے, اس کو بولا گیا ہے کہ بھائی ایک چیز بتا دو, پھر اس کو بھی سکھائے گا آدمی دھیرے دھیرے, وہ بھی سیکھے گا. ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو بولا گیا کہ بھائی اس کو وہ ظاہر بات ہے وہ اب کچھ نہیں بتا, اس کو فتویٰ بتانے لگ جائیں گے تو بتائیے نماز کس ٹائم پڑھے گا, تو ہے نا. تو ایک چیز جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ بتا سکتی ہیں وہ انسان کو. باقی جس کو شعور ہے, جس نے ایم اے بی اے پاس کر لیا یار, اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ بس دھڑیلے سے ایکسیپٹ کر لے اور بس بولے کہ نہیں یہی تو صحیح ہے, یہ اس کے آگے کسی کو سننا ہی نہیں ہم کو, یا کسی کو مانیں گے ہی نہیں, سب ذلیل ہے میرے آگے, ٹھیک ہے, سب گمراہ ہے میرے آگے. واہ رے واہ, واہ رے واہ. کوئی دعوت ہو کے کہہ سکتا ہے یہ بات کہ نہیں ہم ہی صحیح ہیں, میری بات میرا رجحان صحیح ہے؟ نہیں کہہ سکتا سوائے نبی کے, کوئی نہیں کہہ سکتا, صحابی بھی نہیں کہہ سکتے. اگر قول رسول نہیں ہے وہ اپنا اگر ذاتی یہ معاملہ ہے نہیں کہہ سکتے صحابی بھی. ٹھیک ہے, کتنا خوف کھاتے تھے صحابی یار, کتنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا خوف کھاتے تھے. اور ان کو جب کہ دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور صحبت پائی تھی, اور ان کو تو گمان بھی ہونا چاہیے تھا کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پایا ہے, ہم تو جنتی, یہ والا ہونا چاہیے تھا ان کے اندر. اگر ہم رہتے تو شاید ہو جاتا, لیکن وہ ڈر کے مارے حالت خراب ہے. عشرہ مبشرہ کی ڈر کے مارے حالت خراب ہے, جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی ہے, عذاب قبر سے تھر تھرا رہے, اور ہم تو ایک دم پتہ نہیں کیا ہے کہ جنت کا کون درجہ حاصل کر لیا ہے اپنے آگے, کسی کو نہیں دیکھنا, سارے لوگ جہنمی. یہی ہوتا ہے, منہ سے بھی بولتا ہے مسلمان, لیکن اگر منہ سے نہیں بولتا ہے تو تذلیل کرتا ہے, ذلیل کر کے یہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کرتا ہے. امت پناہ توڑ رہا ہے مسلمان آپس میں, اور اس کو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اب بتا دیجئے کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیا مجھے ہو رہا ہے؟ کیا ذلیل کرنے والے کو ہو رہا ہے؟ کیا جو ذلیل ہو رہا ہے اس کو ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے کسی کو فائدہ, صرف آپ کو میوچول دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے, اینڈ دیٹ از کفار اینڈ یہود. صرف اور صرف کفار اور یہود کو فائدہ ہو رہا ہے. ابلیس اس سے خوش ہو رہا ہے. کیوں نہیں سمجھتی ہے یہ قوم اللہ؟ ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے, اور اس چیز کو عام کرنا ہے. آدھی بات سمجھ میں, آج کا جو بیان ہے بس اللہ نے زبان سے نکلوا دیا. بھائی ہم بولتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس دن کیا بولیں گے اور کیا زبان سے نکل جائے گا, تو بس سمجھ لیں کہ یہ موتی ہے, بس اللہ نکلوا دیتا ہے زبان سے. سبحان اللہ, جس کے بھی نکل جائے, جس کے بھی منہ سے نکل جائے, جس کو اللہ چن لے, بس ہے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ ساری ریکارڈنگس انشاءاللہ وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں, آپ وہاں سے چاہیں گی تو آپ ہے نا سن بھی سکیں گی ٹائم ٹو ٹائم, اور ہے نا کسی اگر فیمیلس کو. لیکن یاد رکھیے گا, بہت خیال رکھیے گا, صرف فیمیلس, ٹھیک ہے, صرف فیمیلس. شیئر بھی کرنا ہے تو فیمیلس کے ساتھ سننا ہے تو وہ بھی فیمیل ہو, ٹھیک ہے. پردے کا خیال رکھنا ہے, امانت کے طور پہ ہے وہ چیز, ٹھیک ہے. تو وہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ریپیٹ نہیں کریں گے. تو یہ بولا کہ کتاب اللہ تمہارے پاس یہ آپ کو عدل کے طور پہ موجود ہوگی, ٹھیک ہے, تمہیں اسٹک کرنا ہے اس کی طرف. لیکن وہ تو مسلمان تو ہے, وہ جو ہے نا وہ کتاب اللہ کو چھوڑ کے وہ لگ گیا المسنات میں. مسنات, یا اللہ کے رسول مسنات کیا ہوگی؟ آخر دور میں لوگ بہت بڑی بڑی بولیاں بولیں گے, عمل گھٹ جائے گا, مسنات پڑھائی جائیں گے. یا اللہ کے رسول مسنات کیا ہوتا ہے؟ مسنات کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی وہ چیز جو کتاب اللہ کے علاوہ پڑھائی جائے. مطلب کیا کہ کتاب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھے آدمی؟ نہیں. حدیث کی کتابیں وہ بھی تو کتاب اللہ کے علاوہ ہو گئیں, وہ دینی اور بھی کتابیں وہ بھی کتاب اللہ کے علاوہ ہو گئیں. نہیں, مطلب یہ ہے کہ جس میں کتاب اللہ کا پیغام نہ ہو, جس میں اللہ اس کے رسول کا پیغام نہ ہو, وہ کتاب ابلیس کی کتاب ہے, اس کو پڑھنا منع ہے. ٹھیک ہے, تو آج دیکھ لیں اٹھا کر کہ مسلمان کس چیز کی کس تعلیم کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کس کو نا چھوڑے ہوا ہے. آپ اپنے دل سے ہاتھ رکھ کر یہ سوال خود پوچھیں کہ آج جو آپ نے جو بھی دین کی کمی کوتاہی ہے, جو سیکھا نہیں, اور ایک ملال ہوتا ہے کہ یار بہت عمر گوا دی اور اب یہ تو بہت پہلے سیکھنا چاہیے تھا, ایک ہوتی ہے نا فیلنگ ریگریٹ والی. آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ بتائیے کہ سب سے زیادہ کس نے آپ کو اس چیز میں روکا ہے, کس کا دخل ہوا ہے کہ آپ کو دین نہیں سیکھنے دیا؟ جواب دیجئے, کس کا دخل ہوا؟ میرے کو یا آپ کو, کسی کو بھی. غور کریں, خود جواب مل جائے گا. سیکنڈری ایجوکیشن. اگر ہم غلط نہیں ہیں تو کون ایگری ہے اس میں بتائیے گا میرے کو. آلموسٹ ہے نا, آلموسٹ. تو یس, وی ہیو ٹو ایکسپٹ دس. آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا پیٹا ہوا تو اب تم مت کہو یار, مت کہو. تو میرے کو یہ بتا دو کہ پھر یہ ختم کیسے ہوگا, یہ بتا دو کہ یہ ختم کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, تم نے روح نکال دی جہاد فی سبیل اللہ کی امت سے, سلا دیا امت کو. وہ ہے نا کہ کیا نام ہے, عمل سے غافل ہوا مسلمان, عمل سے غافل ہوا مسلمان,
بنا کے تقدیر کا بہانہ. وہ غافل ہو گیا مسلمان کہ بھائی تقدیری میں یہی لکھا ہوا تھا. کیا کہ ارے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اللہ کے بندے تم جانتے ہو کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تمہیں اپنا ہاتھ پیر مار کے جانا ہے یار, اس سے رزلٹ نکلے نہ نکلے, فائدہ ہو نہ ہو, چینج آئے یا نہیں آئے. تم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چینجیں لا کے آئیے تو اس کے بعد ہم قبول کریں گے؟ نہیں, تمہارے عمل کو صرف پوچھے گا اللہ تعالیٰ. تم نے اپنا حصہ کتنا دین میں ڈالا وہ پوچھے گا, تو نے کتنا کیا تھا وہ پوچھے گا. ٹھیک ہے, تو تم نے وہ کیا نہیں کیا, کیوں؟ کیونکہ شیطان نے یہ دکھا دیا کہ تیرے سے تو کچھ ہوئے نہیں کرے گا. ایک تو کیا کر لو گے تم, ایک تو تیر تم کیا مار لو گے, یہی لوگ بولتے ہیں. ہم بولا سنیے, ایک انسان نہیں کر سکے گا تو مت کرے, کم سے کم وہ اپنی ذات کو تو ہے نا وہ حصے میں نہیں ڈالے گا نا گنہگار وہ اپنے حصے کا. ایک شرابی تھا نا, تو وہ ہے نا اللہ نے جب اس کو ہدایت دی تو وہ اس نے شراب چھوڑ دی, لیکن وہ شراب کھانے پہ جاتا تھا اور اپنے حصے کی وہ شراب لیتا تھا اور لا کے بہا دیتا تھا, اور یہی بولتا تھا. لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ ابھی بھی شرابی ہے, لوگ اس کو تانا دیتے تھے, برا بھلا بولتے تھے. لیکن اس کی بیوی بولتی تھی کہ وہ نا آپ مت جائیے, آپ ہے نا, لوگ ایسے بولتے ہیں آپ چھوڑ بھی دیا, کس لیے آپ خامخواہ کا اپنا ذلیل کروا رہے ہیں, ایک ہے نا اپنے. لیکن وہ ہے نا پھر موت ہوئی اس کی تو غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا سب سے پسندیدہ بندہ تھا. معمولی بات ہے, تم فیصلہ کرو گی کہ کیا قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, کیا چینج ہوگی کس سے چینج ہوگی نہیں ہوگی. تم اپنا حصہ ڈالو نا یار, تم بس اتنا کام کر کے چلے جاؤ دنیا سے بس. ٹھیک ہے, اگر تم سے آ جاتا ہے فیصلہ, اللہ نے لکھ لیا کہ تمہارے ذریعے سے انقلاب آئے گا, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, اللہ کا ہزار احسان. اگر نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں, دین کو فائدہ بس پہنچنا چاہیے, میرے دین کو فائدہ پہنچے, چاہے میری اولاد سے پہنچے, میری ذات سے پہنچے یا اگلے انسان سے پہنچے. لیکن نہیں, ہم تو یہاں سوچیں گے کہ میرے ہی سے سب کچھ ہو, اور اگر میرے سے نہیں ہو سکتا تو کسی سے نہیں ہو. یہ ہم سوچتے ہیں, یہ ہم کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں. تو اس کی وجہ سے امت میں کوئی انقلاب نہیں آتا. لیکن صحابہ کرام تو ایک جسم کی طرح امت کو دیکھتے تھے کہ بھائی پورا جسم ایک مثال امت کی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک ذرا بھی رواں دکھے گا پورے جسم تڑپ جائے گا. لیکن ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, بلکہ رواں کیا, وہ جسم کا حصہ کٹ جائے, ہم کو سے مطلب نہیں ہے. وہ جسم زندہ ہے نا, چلتے رہے گا, وہ کٹتے رہو, تم ڈھبیاتے رہو, مرو, وہ ہم کو نہیں مطلب ہے, ہم بچے میں بس. ٹھیک ہے, میرا بچنا ہے, میرا بال بچہ بچ جائے, میرے بال بچے پہ آنچ نہیں آئے, میرے کو آنچ نہیں آئے, میرا بھائی پراپرٹی نہیں کچھ ہو, میرا یہ نہیں ہو, میرا وہ نہیں ہو, بس کرتے کرتے رہو. تو بھائی ایک دن آئے گا کہ تم کو بھی کفار پکڑے گا, تم کو بھی کوٹے گا. وہی ہو رہا ہے, دیکھ لیجئے. تو فائدہ تھرڈ پارٹی کو دے رہے ہیں, جس کو قرآن نے اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ تمہارے سب سے بدترین دشمن جو ہیں کفار اور یہود ہیں, مشرکین اور یہود. ٹھیک ہے, ہم وہی کرتے ہیں, امت پناہ توڑ کے, یونٹی کو توڑ کے ہم تھرڈ پرسن کو دیتے ہیں فائدہ. تم یہ کیوں نہیں دیکھتے, کیوں نہیں نظر آتا ہے تمہیں؟ تم جو ہے وہ ٹوپی والے جو ہو وہ بھی جو ہے نا اس کو بھی مسلمان سمجھ رہا ہے, بغیر ٹوپی والے کو بھی مسلمان ہی سمجھ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, صرف نام پہ لیبل لگا کے. ٹھیک ہے, وہ مسلمان کو دیکھنا ہی نہیں مانگتا ہے, وہ مسلمان کیا ہے, گنہگار ہے کہ کیا ہے, اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے, اس کو مسلمان ہی کو دیکھنا نہیں مانگتا ہے وہ. ٹھیک ہے, صرف اور صرف کافر ہے, مشرک جو ہے وہ مسلمان کو ایک سمجھتا ہے, باقی مسلمان کو کافر کا لیبل دھڑیلے سے لگائے ہوئے ایک دوسرے کو, کافر, وہ کافر, وہ گمراہ, وہ یہ وہ بس ہم جنتی, ہم سب کچھ اچھے ہیں, میرا نظریہ اچھا, میرا تو ہم تو یہ ہم لے ڈوبا. ٹھیک ہے, نہ آپ کا ہم رہا نہ اس کا ہم رہا, کسی کا نہیں فائدہ ہوا. ٹھیک ہے, تو عقل سے کام لینا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے اختلاف میں کیا کیا تھا, کیا اسٹیپ لیا تھا. ٹھیک ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, کچھ چیزوں کی جو ہے نا مشورے کی ادھر ادھر کی ضرورت نہیں. قرآن میں ساری چیزوں کی بات لکھی ہوئی ہے, تفسیر میں ہے, سیرت میں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کافی ہے, حجت ہے رہتی حیات کے لیے. لیکن شرط ہے کہ اخلاص نیت ضروری ہے. اس میں آپ کو ہم والا ایٹیچیوڈ نہ ہو, اس میں آپ کو فرقہ والا چشمہ نہ ہو, اس میں آپ کو میری ماں باپ, میرا فلاں, میرے اسکالر, میرے حنفی, میرے شافعی, وہ نہ ہو, میرا ایٹیچیوڈ, میری انا, میرا ایگو, وہ نہ ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر یہ لیبل ہٹا دو گے بابو, اگر چشمہ تم نیت فطرت جو ہے نا وہ آپ کی فطرت والا چشمہ لگا کے آؤ گے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ہدایت دیں گے. لیکن اگر فطرت والا چشمہ نہیں لگاؤ گے اور اپنا وہ جو فرقہ والا لگا لو گے, یا کوئی ایسا خاص اپنا جو ہے نا سوچ والا عقیدہ لگا لو گے کہ نہیں یہ والی آیت سے یہی مطلب نکالیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ صاف طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ آیت یاد نہیں آ رہی ہم کو سورہ بقرہ میں, جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اسی سے جو ہے نا گمراہ بھی ہوتے ہیں لوگ, اسی قرآن سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. یعنی معاذ اللہ, کیا مطلب, یہ قرآن گمراہ نہیں معاذ اللہ کر رہا ہے, مطلب یہ کہ ان کے نظریے کا فالٹ ہے کہ وہ نا اس کو نظریہ وہ لے کے نا وہ غلط نکالیں گے. جیسے بات کی بات نکالی جاتی ہے نا, بول رہا تھا بندہ کچھ اور نظریے سے, لوگوں نے کچھ اور نظریہ لے لیا, تو وہی بس ہوتی ہے بات. اور اللہ کہہ دیتا ہے صاف آگے یہ بھی کہ اس سے گمراہ ہوں گے, اور کون ہوں گے, آگے فرماتا ہے کہ دیکھیں ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے لیکن الفاظ ہے کہ فاسق کو گمراہ کرتا ہے, جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
ورنہ اتنی بڑی کتاب سبحان اللہ جس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں ہے کہ حق اللہ کی طرف سے صاف، وہ اتنی بڑی کتاب اور اس سے گمراہ؟ نہیں، تو کتاب گمراہ نہیں کر رہی، وہ انسان خود اس کے اندر گمراہی مبتلا ہے، وہ اندر سے وہ دل صاف نہیں ہے اس کا، پلیٹ فارم اس نے کریٹ کیا ہی نہیں ہے، پلیٹ فارم اس کا صاف ہے ہی نہیں ہے، اور اس پہ وہ نیکی کو جمع کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نیکی کو جمع کرنا ہے. یار پیٹرول لگا ہوا ہے زمین میں، تم پیٹرول نہیں ہٹاؤ گے چل لو گے تم اس پہ چلو گے؟ پہلے پیٹرول صاف کرو، تب اس کے بعد بات کرنا کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پلیٹ فارم پہلے کلیئر کرنا ہوگا گندگی سے، تمام عصبیت سے، تمام طرح کے ایگو فلانا یہ وہ ساری چیزوں سے صاف کیجئے دل کو، روح کو، اور اس کے بعد بولیے کہ اے اللہ ہم بس آ گئے، اب ہم جاہلیت کے دور کو پناہ مانگا، اللہ توبہ میری توبہ، آج کے بعد سے نہیں، اے اللہ ہم قرآن کی طرف اس نیت سے آئے ہیں، ہم کو ہدایت کی طلب ہے، بس آپ ہم کو ہدایت دے دیجئے. تو یہ کلام اللہ کا وعدہ ہے کہ دیکھ یہ میرا کلام ہے. اب آپ بتائیں میرے کو، ہم آپ کو بول رہے ہیں، آپ کو ابھی سمجھا رہے ہیں، یہاں پہ میری بہن آ کے ایک میری بات کو سن رہی ہے اور وہ بولے کہ ہم بولے کہ بھائی ہم جو بول رہے ہیں نا ایسا ہے کہ تم ان کو سمجھا دو. کیا وہ سمجھا سکتی ہے اچھے سے؟ یا جو بول رہا ہے وہ آپ کو ڈیپلی بتائے گا کہ نہیں ہم یہ مطلب سے بول رہے ہیں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کلام اللہ کا کلام ہے، کتاب قرآن. ٹھیک ہے، اللہ سمجھائے گا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تفسیر نہ پڑھو، سیرت نہ مطلب کہ ترجمہ نہ پڑھو، قرآن کی عربی نہیں سیکھو. نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم سب کرو، لیکن اس سے تم کو ہدایت ہم دیں گے. تفسیر کا صحیح مطلب سمجھانا ہم کریں گے، قرآن کی عربی کو سمجھا کے اس کو اپلائی کروانا ہم کریں گے. تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہ سب کچھ کر لیا تو میری ٹرائی کوشش جو ہے کامیاب ہو جائے گی. ٹرائی بھی جو ہے کامیاب کرنے والی ذات اللہ کی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رائٹ؟ تو سمجھ آئی بات؟ تو یہ ساری بات ہے. تو وہی ہم بول رہے ہیں کہ کتاب اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹے. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ آپ کو یہ بتایا کہ کیا نام ہے فضیلت کی احادیث جو ہیں اس پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان باشعور والا، شعور کے ساتھ ایمان جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا جو تقاضا کرتا ہے اسلام کہ بھائی یہ کرو یہ نہ کرو یہ ضروری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے ہر حال میں. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں یہ فضیلت کی احادیث چلے گی. سورہ ملک پڑھیے، سورہ سجدہ پڑھیے، یہ ساری چیز کیجیے، وہ سب چلے گی. تو حدیث میں آیا کہ بھائی کیا ہوگا، ایک انسان کو قبر والے کو دیکھا اور اس طرح سے وہ نا اس کو بچا رہی تھی. اس کو ہم سمجھانے کے لیے فضیلت کی احادیث جو ہے نا بعد میں آپ کو فضیلت کی احادیث جو ہے وہ کام نہیں کرتی جب آپ کو اعمال درست نہیں ہوتے، جب آپ کو وہ 3 کنڈیشن پوری نہیں ہوتی. اس میں سے یا تو توحید میں کمی ہے، یا تو فرائض میں کمی ہے، یا اللہ نے جو محارم بتائے ہیں جس سے روکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک نہیں رہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی کمی ہوگی، جس میں توحید تو پہلی شرط ہے، وہ تو اگر نہیں رہے گا تو دونوں رہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تینوں کی تینوں ضروری ہے بیک وقت، تینوں میں سے کوئی ایک بھی رہے گی تو نہیں ہوگی. تو آپ کو اس کا ایگزامپل ہم آپ کو بہت اچھا دے دیتے ہیں اور اس پہ ہم سم اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. 5 منٹ اور لیں گے. حضرت معاذ بن کو پتہ نہیں کوئی صحابی ہیں، معاذ نام ہے ان کا. ٹھیک ہے، وہ صحابی جو ہیں ان کا جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابیات اور دوسرے صحابی جو ہے نا وہ راوی ہیں اور بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے قبر کے اوپر اتنے دیر نہیں کھڑے جتنا معاذ کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور پڑھتے رہے استغفر اللہ اور نا جو بھی کلمات ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے رہے، دیر تک کھڑے رہے. صحابہ کرام ذرا سا بھی کچھ بھی الگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترنت پوچھ لیتے تھے. بعد میں اس وقت نہیں پوچھا، بعد میں پوچھا کہ کیا معاملہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو قبر نے دبانا شروع کر دیا تھا. میری دعاؤں کے صدقے اللہ نے جو ہے نا اس کے گناہ مطلب آسان کر دیا اس کو جو اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا. ایسے ہی کچھ ہے، ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں، اللہ کمی کوتاہی کو معاف کرے. ٹھیک ہے، بس میرا مقصد آپ کو صحیح بات بتانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب سوچے کہ صحابی رسول قبر دبانا شروع کر رہی ہے. اچھا پتہ کیا چلا بھائی ریزن کیا تھا؟ تو ریزن بولا گیا جیسے کہ علماء کرام بولتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کی بات صحیح لگتی ہے ہم کو کہ وہ پیشاب کی چھینٹے سے کیوں نہیں بچیں گے بھائی، صحابی ہیں اتنے بڑی، پیشاب کی چھینٹے سے نہیں کیسے بچیں گے؟ چغلی یہ وہ بات نہیں کرو. بات اصل یہ تھی کہ وہ منہ کے جو ہے نا وہ بولی اچھی نہیں تھی، لوگوں سے کھپوا کے بولنا، خاص کر بیوی سے. اخلاق اچھا نہیں تھا، یعنی اخلاق ان دا سینس مطلب اخلاق اور سارا ہوگا لیکن وہ بولی والا جو اخلاق ہوتا ہے نا کہ اچھی بولی بولنا، وہ والا اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ کو کیا ہے، 3 کنڈیشن ضروری ہے. 3 کنڈیشن اگر نہیں ہوگی تو صحابی رسول بھی ہے تو اس کی بھی پکڑ ہو رہی ہے.
مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، استغفر اللہ، ہم میرا مقصد وہ ہرگز نہیں ہے، آپ لوگ بھی سمجھ رہی ہیں اچھی طریقے سے، میرا مقصد بس یہ ہے کہ ہم سبق لے لیں، ہم سبق لے لیں، وہ تو بہت افضل ہیں ہم سے، ہم کہاں وہ کہاں ان کی ہستی، ٹھیک ہے، وہ ہم بس سبق لے لیں کہ ہم بھرم میں نہ رہیں کہ ہے نا صرف فضیلت کی حدیث پہ سٹک کر گئے، سورہ ملک پڑھ لیا، سورہ سجدہ پڑھ لیا، ہو گئی بخشش، ہو گئی، میری قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، جو اللہ نے کہا اس طرح سے آئیے، موسٹ ویلکم، اور اس کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے، 50-50 کا ریشیو چلے گا، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا ہے 50%، اور اللہ کے خوف سے ڈرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو عمل تو ایسا کچھ ہے، آپ کو پرفیکٹنس والی بات بھی نہیں ہو رہی ہے نا، کہ آپ کو پورا پرفیکٹ کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہہ دیں کہ نہیں بھائی یہ قبول ہے، فرشتہ کے کہہ رہے کہ نا بھائی یہ تیرا عمل قبول ہے، یہ تم جنت سے کم نہیں کہہ رہا نا، ڈر ہے نا، خوف ہے نا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، امید ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا، جب تک رزلٹ نہیں نکلتا وہ ڈرتے ہیں نا، انسان ڈرتا ہے نا، تو وہ والا رزلٹ نکل گیا، سکون مل گیا دل کو، ہے نا، تو وہ لگا رہتا ہے انسان مومن جو ہے وہ رحمت کی امید کرتے ہوئے عذاب الہی سے ڈرتا ہوا چلتا جاتا ہے، نیک عمل کرتا جاتا ہے، جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی کرتا ہے، اپنی کھوپڑی نہیں اپلائی کرتا، بابا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اوپر کی 3 جو ہے وہ کنڈیشن توحید اور آپ کو ایمان بالشعور جو ہے وہ والا، یہ توحید اور ایمان بالشعور دونوں ایک ہی میں آ جائے گا، اور آپ کو فرائض کی ادائیگی اور محارم سے اجتناب یعنی گناہوں سے بچنا، جب یہ 3 کنڈیشن اپلائی کریں گے پھر اس کے بعد فضیلت کی حدیث پہ جتنا آگے بڑھنا ہے، 100 رکعت تہجد پڑھیے، جتنا کچھ بڑھنا ہے، جتنا بھی اس میں آپ کو فری ہینڈ ہے، یو کین ڈو اٹ دھڑیلے سے، ٹھیک ہے، اللہ آسان کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بس اللہ تعالیٰ کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قبول ہو، اللہ کی رضا کا سبب ہو، اللہ کے جنت کے حصول کا سبب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جو نا قلب کے سکون اور ان کی رضا کا سبب ہو، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔